موضوع سے متعلق معلومات کو نکالیں گے تو وہ اتنا بڑا بہترین ذخیرہ ہوگا کہ دوسری جگہ سے میسر ہونا مشکل ہوگا. ہم اس کے لیے ابھی ہمارے پاس 2-3 سال کا وقت ہے. ہم وہ لوگ جو کام کر سکتے ہیں اور ان کا یہ مزاج ہے لکھنے پڑھنے کا، ہم چاہیں گے کہ ہم ان کی خدمات کو لیں اور وہ جمعیت علماء کی مختلف خدمات کے اوپر کتابوں کو لکھیں. پھر ہم اس سے روشناس کرانے کے لیے ان کو اردو میں، ہندی میں اور انگریزی کے اندر شائع کرائیں گے. اور انشاءاللہ اگر خدا نے ہمیں زندگی اور توفیق بخشی تو ہم سب سالہ جشن کے وقت میں اس کو منظر عام کے اوپر لا سکیں گے. مجھے آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، خدا کرے ہم اس اپنے پروگرام کے اندر کامیاب ہو سکیں. اور میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، صبح کی جو ہماری مجلس ہوگی وہ بھی ضروری مجلس ہے. جو مجلس منتظمہ کی تجاویز آنی ہیں، ان تجاویز کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ ان تجاویز کو منظور کریں گے. مختلف نمائندوں کو ہم یہ بتلائیں گے کہ کن کن صوبوں کے نمائندے آئے ہیں. اس لیے کہنے والے یہ کہیں گے کہ دیوبند میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ طلبہ دارالعلوم کو بھر کر کے دکھلا دیں. میں یہ چاہوں گا کہ ہر صوبے کے نمائندے، کوئی نہ کوئی صدر یا سیکریٹری آئے گا، ان تجاویز کی تائید یہاں کرے گا. جو صوبے کے صدر اور سیکریٹری ہیں صبح کو انشاءاللہ وہ قریب بیٹھیں گے تاکہ وہ اٹھ کر وقت ضرورت پر آئیں اور آ کر کے تائید کریں. نیز نائبین صدور کا اور خازن کا انتخاب جو بنیاد ہے دستوری اعتبار سے اس اجتماع کی، وہ بھی صبح کو ہونا ہے انشاءاللہ. اس وقت اپنے پروگرام تک پہنچنے کے لیے ہم مختلف لوگوں سے کہیں گے کہ وہ حالات کو پیش کریں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ تقریر ایسی بھی ہو کہ جو مذہبی ہو، تاکہ آپ حضرات کو جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے وہ پیغام دیا جا سکے. میں اب اپنی سمع خراشی کے بعد اب گلزار صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جو کچھ ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا، اس کو یہ پیش کریں گے. ہم نے 7 مسلمانوں کے پھانسی کے پھندے سے باہر نکالا. اس میں 5 اکشے دھام مندر کے تھے جن کو نچلی عدالت سے لے کر ہائی کورٹ تک پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. حضرت صدر محترم کے حکم پر گجرات میں چونکہ ہمارا نظام کچھ کمزور ہے، ان سے وہاں کے لوگ پریشان تھے کہ ہائی کورٹ تک تو یہ معاملہ جیسے تیسے ہوا، سپریم کورٹ میں کیا ہوا. انہوں نے صدر محترم سے درخواست کی. ان ملزمین کے لواحقین نے جن وکلا کو کہا، حالانکہ اس میں میری رائے کچھ اور تھی، لیکن حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں، یہ حضرات جس وکیل کا نام لے آپ ان کو ہی کیجیے. سب یہی ہے. مفتی صاحب کہاں ہے بھائی؟ مجھے پھانسی کی سزا ہوئی تھی تو مفتی عبد القیوم اگر کہیں ہو تو کھڑے ہو جائیں. ذریعے بولیے آ جائیں گے. اگر ہو تو ان کی صورت تو دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے؟ آ جائیں گے، اوپر لے آئیں گے. اوپر آ جاؤ بھائی، اوپر آ جاؤ، صورت دیکھ رہا ہو.
ہاں یہ آ گئے آپ حضرات کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ مولانا مفتی عبد القیوم صاحب جو احمد آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کو یہاں اسٹیج پر تشریف لانا ہے۔ حضرت دعوت برکاتہ کا حکم ہے کہ حضرت مفتی عبد القیوم صاحب یہاں آ جائیں۔ آپ حضرات بیٹھیے نا، آپ لوگ تشریف رکھیے۔ گلزار اعظمی صاحب آپ سے مخاطب ہیں اور بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر آپ سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھو آج دیکھو یہ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں۔ آؤ بھائی آؤ 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 ادھر سے آؤ۔ یہ دیکھیے یہ 8 سال جیل میں رہے، 11 سال جیل میں رہ کر کے اللہ نے باعزت بری کرا۔ ہاں، اور قرآن مجید جیل میں حفظ بھی کیا ہے۔ جی بولیے بولیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات کی فرمائش کے مطابق ہم نے وکیلوں کا انتظام کیا اور کامیابی نے ہمارا قدم چوما۔ میں مفتی عبد القیوم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 مہینے سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ چھوٹ گئے وہ بڑی بات نہیں ہے، ہمارے نزدیک بڑی بات وہ ہوگی کہ جب ظالموں کو سزا ملے گی آپ پر ظلم کرنے کے خلاف۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا تھا یہی کہتا تھا، یہ حضرات میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک عذر لنگ کر رہے تھے۔ میں نے پہلے روز ان سے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن جو ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی جج اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں نے جو 5 مہینے پہلے کہا تھا، کل سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی۔ میں چیک لے کر آیا ہوں، آپ اپنے وکیل کا انتظام کیجئے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قدم بڑھائیے۔ دوستوں، اور ہم اس کے اخراجات برداشت کریں گے کہ میں نے کہا میں چیک لے کر آیا ہوں، جمعیت علماء ہند اس کو برداشت کرے گی، یہ مطلب ہے۔ جی تو بہرحال ہمارا جو کچھ ہے آپ کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہمت نہیں دلاتی، میں نے تو اپنی کتاب میں جو اقتدام مدر پر ترجمہ بشائع کیا، میں نے کہا ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ اٹھو کام کرو اللہ مدد کرے گا، ہم سمجھ گئے تھے کہ ہم اپنی نیا پار لگا لے جائیں گے۔ آج تک ہمیں کبھی ٹوٹا نہیں ہوا، 2-4-5 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں، جبکہ ہم ایک ایک کیس پر 53 لاکھ 55 لاکھ 80 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس 2-4 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے صاحب۔ تو میں نے شروع کیا کہ یہ 2011 کے بعد کی ہماری کامیابی ہے کہ اس مرتبہ ہم نے 7 مسلمانوں کو پھانسی کی سزا سے نجات دلائی، 5 یہ اور 2 کلکتہ کونسلیٹ امریکہ کا، اس میں 2 لوگ بچ گئے تھے۔ 2011 میں ان کی پھانسی کی سزا برقرار تھی۔ ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دی، 16 تاریخ کو ان حضرات کا فیصلہ آیا، 20 تاریخ کو ان 2 حضرات کا فیصلہ آیا مئی میں۔ ایک کی سزا 20 سال ہوئی، دوسرے کی 25 سال ہوئی۔ کچھ جیل میں کٹ گئے ہیں، کچھ کاٹ لیے جائیں گے، باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 20 سال سے 16 لوگ، جس میں کچھ لکھنؤ کے ہیں، کچھ بمبئی کے ہیں، کچھ جے پور وغیرہ کے ہیں، عنقریب ان کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں لگنے والا ہے۔ ہم کو امید ہے ہمارے وکیل